اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ جل شانہ کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ ساس سسر ننند دیورانی جیٹھانی سوتن سے یا کسی سے بھی جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، یا آپ اپنے دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی سے قرض واپس لینا چاہتے ہیں، یا آپ کسی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی بھی عمل کام نہ کرتا ہو، اگر آپ کافی سارے عمل کر کے، کافی ساری دعائیں مانگ کے، یا کافی سارے آپ تویز کر کے تھک چکے ہیں، آپ کو یہ صرف ایک ہی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے وظیفہ۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے سونف کے اوپر کرنا ہے۔ سونف وہ ہے جو کہ ہم چائے میں ڈال کر پیتے ہیں، یا ہم کوئی مختلف اشیاء میں، یا ہم ویسے ہی کھا لیتے ہیں سونف کو۔ آپ نے سونف کے اوپر دم کرنا ہے، اور سونف کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے کسی سے علیحدگی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ساس سے علیحدگی چاہتے ہیں تو آپ نے سونف اپنے ساس کو چائے میں ملا کر چائے آپ نے پلا دینی ہے۔ اگر آپ ننند سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ننند سے، دیورانی سے، جیٹھانی سے، آپ ان سب سے، اپنے سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سونف کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو بتائے بغیر ہی سوتن گھر لے آیا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ سوتن کو چھوڑ دے اور صرف میرا ہی رہے، تو آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ وظیفہ سونف والا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اگر آپ کسی سے بھی علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دشمن میں سے علیحدگی کر جائے، یا کوئی میرا جو میرے سے قرضہ مانگ رہا ہے وہ خود ہی میرے سے چپ کر جائے، وہ نہ میرے سے مانگے، کوئی بھی ایسا مسئلہ مسائل ہے یا جس سے آپ علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کو ملتا رہے۔ اور کامنٹس میں اجازت مانگ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کی اجازت میں آپ کو دے دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کا کوئی بھی عمل کام نہ کرے، یا آپ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، یا آپ تویز کر کے تھک چکے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مایوس ہو چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری اب دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی، آپ کو پہلے اپنے ذہن سے یہ نکالنا پڑے گا کہ میری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک بہت رحمت والے ہیں، اللہ پاک سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول و منظور ہوگی۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، اگر آپ صبر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا مقصد آپ کو وظیفہ بتانا ہے، آپ وظیفہ کریں گے یقین کے ساتھ جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنانا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے قبضے میں ہے، تو آپ نے اپنے شوہر کو مطالبہ کر دینا ہے کہ میں اپنے سسرال سے علیحدگی کرنا چاہتی ہوں، یا اپنے سوتن سے علیحدگی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے قبضے میں نہیں، اگر آپ کا شوہر ہی نہیں چاہتا کہ میں اپنے ماں باپ سے اپنی بیگم کو دور لے جاؤں، سب سے پہلے آپ کو اپنے شوہر کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ جو میں آپ کو سونف والا عمل بتاؤں گا، سب سے پہلے اپنے شوہر پر کرنا ہے۔ اگر آپ کا شوہر قابو میں آپ کے ہو جائے، تو پھر آپ نے اپنی ساس پر یہ عمل کر لینا ہے، یا اپنی ننند پر عمل کر لینا ہے، یا پھر دیورانی پر، جیٹھانی پر، یا سوتر پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آئے اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے سونف لے لینی ہے۔ سونف وہ ہو جس کو ہم کھاتے ہیں، سونف وہ نہ ہو جو کہ ہم شادی بیاہ میں بد میں ڈالتے ہیں۔ سونف آپ نے ایسے کی سونف لے لینی ہے، اور آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، یا اللہ یا جبار یا منتقیم۔ 21 بار آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، اور 21 بار پھر آپ نے پڑھنا ہے یا جبار، اور پھر آپ نے 21 بار پڑھنا ہے یا منتقیم،
اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہاں پہ آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا کب ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے، اگر آپ کے گھر والے جاگ رہے ہوں گے تو آپ تہجد کے ٹائم یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ تہجد کے ٹائم میں نہیں اٹھ سکتے تو آپ یہ صبح دن کے اجالے میں تنہائی میں بیٹھ کر لیں، کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سونف کی 3 چمچیاں لے لینی ہیں اور وہ اپنے سامنے رکھ لینی ہیں، اور ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ سونف الگ رکھ لینی ہے، پانی کا گلاس الگ رکھ لینا ہے۔ اور پھر آپ نے جب یہ وظیفہ آپ کا ختم ہو جائے تو آپ نے پانی پر بھی 3 بار پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے سونف پر بھی 3 بار پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ہو، آپ کا تصور یہ ہو کہ میں ان شخص سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ یہ میرا بہن اور بھائی اپنے کسی اور عزیز کے لیے بھی کر سکتا ہے، ان کا تصور ذہن میں رکھ کے۔ آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، یہ عمل کر لیا سب، پھر آپ نے 3 مرتبہ پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور 3 جو چمچی آپ نے سونف کے لی ہوگی تو آپ نے 3 مرتبہ سونف پر پھونک مار دینی ہے۔ پانی آپ نے پھر وہ پی جانا ہے، اسی جگہ پر اسی ٹائم میں وہ پانی اپنے پی لینا ہے۔ اور پھر جو سونف ہوگی، سونف آپ نے اپنے، اگر آپ کا شوہر پہلے دیوانہ نہیں ہے، اگر آپ کے شوہر آپ کا باتیں نہیں مانتا تو پہلے اپنے شوہر کو اپنا قابو میں کرنے کے لیے یہ سونف کی 2 چٹکیاں چائے میں ڈال کر ان کو پلا دیں۔ اگر آپ کا جو شوہر چائے نہیں پیتا تو دودھ میں ملا کر ان کو پلا دیں، اور جب یہ دودھ پی لیں تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میں چاہتی ہوں وہ سب کچھ ہو جائے۔ رونا ہے، گڑگڑانا ہے، جو بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ وہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ کا شوہر آپ کے قبضے میں ہے تو آپ یہ اپنے شوہر پر یہ عمل نہ کریں، آپ ڈائریکٹ اپنے جس سے آپ علیحدگی چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ اس پر عمل کر لیں۔ سوتن سے علیحدگی چاہتے ہیں، سوتن چاہتی ہے کہ آپ ان کے شوہر سے دور ہو جائیں تو آپ پہلے یہ عمل کر لیں، سوتن کو وہ چھوڑ دے گا آپ کی کو انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور صرف آپ نے پہلے دن ہی 3 چمچیاں لینی ہیں سونف کی، اور وظیفہ آپ نے یہ روز ہی کرنا ہے۔ پہلے دن ہی آپ نے بس سونف پر عمل کرنا ہے، اور بعد میں آپ نے پانی پر عمل کرنا ہے۔ پانی آپ نے 11 دن تک پینا ہے، سونف کا آپ نے بس پہلے دن ہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ یہ کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔